دیکھیں، ہدایت کا راستہ بالکل صاف ہے اور انکار کا بھی، لیکن ان دونوں کے بیچ میں ایک دھندلا سایہ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں لوگ نہ پوری طرح مومن ہیں نہ پوری طرح کافر۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جن کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن بالکل الگ۔ تو آئیے آج ہم سورہ البقرہ کی ان آیت میں گہرا اترتے ہیں جو نفاق یعنی منافقت کی انہی اندھیری گلیوں کو ہم پر کھولتی ہیں۔ یہ آیات یہ صرف 1400 سال پہلے کے کچھ لوگوں کی کہانی نہیں ہے، نہیں، یہ ایک آئینہ ہے، ایسا آئینہ جو ہر زمانے کے انسان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنا اصلی چہرہ دیکھ سکے۔ سوال تو بس یہ ہے کہ کیا ہم اس آئینے میں جھانکنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اس آئینے میں سب سے پہلے جو چیز دکھتی ہے وہ ایک چھپی ہوئی بیماری ہے، ایک ایسا مرض جو سیدھا دلوں میں گھر کر جاتا ہے، جہاں زبان تو ایمان کا اقرار کرتی ہے لیکن دل اس اقرار کو جھٹلا رہا ہوتا ہے۔ یہاں سے اللہ اس گروہ سے پردہ اٹھاتا ہے جو دھوکے کی بنیاد پر جیتا ہے۔ آیت 8 فرماتی ہے، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ یہی ہے وہ پہلا قدم جہاں انسان کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ایک جنگ شروع کر دیتا ہے۔ اور ذرا دیکھیے کہ یہ کوشش کتنی بڑی خود فریبی ہے۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا گیا، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کا انہیں احساس تک نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت چلاک ہے، وہ اپنے رب کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ صاف صاف بتا رہا ہے کہ یہ دھوکہ، یہ چال، یہ دراصل ایک جال ہے جو اس نے اپنے ہی گرد بن لیا ہے اور وہ اس میں خود ہی الجھ کر رہ گیا ہے۔ تو اس دھوکے کی جڑ کیا ہے؟ آیات 10 اس راز سے پردہ اٹھاتی ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہاں نفاق کو بس ایک عمل نہیں کہا گیا، بلکہ ایک روحانی مرض، ایک بیماری قرار دیا گیا ہے، ایک ایسی بیماری جو جھوٹ سے پروان چڑھتی ہے اور وقت کے ساتھ بس بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی بیماری کو قرآن نے مرض القلب کہا ہے، یعنی دل کی بیماری۔ یہ وہ روحانی مرض ہے جس کی پہچان شک ہے، منافقت ہے، دکھاوا ہے، ایک ایسی خرابی جو ایمان کی بنیادوں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ان کے ہر عمل کے پیچھے اصل وجہ یہی بیماری ہوتی ہے جو انہیں گمراہی میں اور گہرا لے جاتی ہے۔ دیکھیں، ہر بیماری کی طرح اس روحانی مرض کی بھی کچھ نشانیاں ہیں، اور اس کی سب سے پہلی اور سب سے خطرناک نشانی یہ ہے کہ جس کو یہ بیماری لگ جائے وہ اپنی تباہی کو ہی اپنی کامیابی سمجھنے لگتا ہے۔ جب ان لوگوں کو ان کی اصلیت دکھائی جاتی ہے تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ آیت 11 اور 12 اس پر روشنی ڈالتی ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو، یہی لوگ فسادی ہیں پر سمجھتے نہیں۔ یہ اس مرض کا سب سے خوفناک پہلو ہے کہ انسان برائی کرے اور اسے نیکی سمجھے۔ یہ وہ اندھیرا ہے جہاں انسان کو اپنی خرابی کا احساس تک ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں اور اللہ کا فیصلہ یہی لوگ اصل فسادی ہیں۔ یہ صاف دکھاتا ہے کہ ان کا ذہن کتنا الجھا ہوا ہے اور وہ حقیقت سے کتنے دور ہیں، ایک ایسی خود فریبی جو انہیں اپنی گمراہی میں اور بھی مضبوط کر دیتی ہے۔ جب انسان اپنی برائی کو نیکی سمجھنے لگتا ہے تو لازمی ہے کہ اس میں تکبر پیدا ہو، اور اس بیماری کی دوسری بڑی علامت یہی تکبر ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ آیت 13 ان کے اس گھمنڈ کو بالکل بے نقاب کر دیتی ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو، بے وقوف یہی ہیں پر یہ جانتے نہیں۔ ان کی نظر میں صاف دل سے اللہ کو مان لینا بے وقوفی ہے، وہ خود کو ان سے زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں، اور یہی ان کی اپنی گہری جہالت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ وہ اپنی چالاکی پر فخر کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ دین پر چلنے والے لوگ سادہ ہیں یا بے وقوف ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں سب سے بڑے جاہل وہی ہیں۔ جسے دنیا چالاکی سمجھتی ہے روحانی طور پر وہی سب سے بڑی نادانی ہے۔ تو اس خود فریبی اور اس تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اب ہم اس منظر کی طرف آتے ہیں جو شاید اس پوری گفتگو کا سب سے دردناک حصہ ہے۔
یہ ان کے دو رخے رویے کی تصویر ہے اور اس کے ہیبت ناک انجام کی، جسے قرآن کہتا ہے سراسر خسارے کا سودا۔ ان کی دو رنگی کی انتہا دیکھیں۔ آیت 14 فرماتی ہے، جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس ان سے مذاق کر رہے تھے۔ ایک ہی انسان، دو الگ محفلیں، دو بالکل الگ چہرے۔ یہ دل توڑ دینے والی تصویر ان کی اصل وفاداریوں کو پوری طرح کھول کر سامنے رکھ دیتی ہے۔ اس کے جواب میں اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ آیت 15 کہتی ہے اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جاتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھریں۔ یہاں اللہ کا مذاق کرنا دراصل ان کے اپنے عمل کا ہی نتیجہ ہے، مطلب ان کی چالوں کو انہی پر الٹ دینا۔ انہیں ان کی سرکشی میں اور بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہدایت کے سامنے اسی راستے کو خود پسند کیا تھا۔ اور آخر میں ان کے اس پورے رویے کا خلاصہ ایک ایسی تجارت کی مثال سے کیا گیا ہے جس میں صرف اور صرف نقصان ہے۔ آیت 16، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت نے نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ یہ ان کے روحانی انجام کا فیصلہ کن اعلان ہے۔ اس نقصان والی تجارت کو ذرا سمجھیں۔ پہلا قدم، انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی۔ دوسرا، قیمت ادا کی، روشنی کی، اور بدلے میں حاصل کیا اندھیرا۔ تیسرا، نتیجہ یہ نکلا کہ اس سودے میں انہیں کوئی نفع نہیں ہوا، اور آخری انجام، وہ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہو گئے۔ یہ ایک مکمل اور ناقابل تلافی روحانی دیوالیہ پن ہے۔ یہاں تک یہ بیان ان لوگوں کا تھا، لیکن اب وقت ہے کہ اس آئینے کا رخ اپنی طرف موڑا جائے، کہ ہم سب ایک لمحے کے لیے اپنے اندر جھانکیں۔ یہ آخری حصہ ہمارے اپنے دلوں کے لیے ایک دعا ہے، خود احتسابی کا ایک لمحہ۔ واقعی یہ آیت تو دل کو ہلا کے رکھ دیتی ہے نا؟ اور اب ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے اندر جھانکیں، خود سے پوچھیں، کیا میری عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے؟ کیا میری زبان پر جو کلمہ ہے وہی میرے دل میں بھی ہے؟ یا کہیں دل میں کچھ اور تو نہیں چل رہا؟ اور یہ سب سے بڑا سوال، کیا یہ بیماری آج ہمارے دلوں میں بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، منافقت کسی ایک زمانے کی چیز نہیں ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہر دور میں کسی بھی دل میں اپنا گھر بنا سکتی ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ان آیات کو سننے کے بعد ہر سوچنے والے دل میں اٹھنا چاہیے، پوری ایمانداری کے ساتھ۔ کیا میرے دل میں بھی کوئی بیماری ہے؟ اس گہری فکر اور اس خوف کے احساس کے بعد صرف ایک ہی سہارا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا۔ اے اللہ، ہمیں اس مرض سے، اس بیماری سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں کو نفاق سے، ریاکاری سے پاک کر دے۔ اگر ان آیات نے آج کسی کے بھی دل پر دستک دی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے اپنے اور اپنے رب کے اس رشتے کو اور مضبوط کرنے کا، اپنے دلوں کی صفائی کی دعا کرنے کا۔ یہ پیغام خود اپنے لیے ہے اور ان سب کے لیے جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اگلی ملاقات تک قرآن پر غور و فکر کا یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ یا اللہ، ہمارے دین کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ آمین۔ اللہ حافظ۔